کچھ نیا؟ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین وافضل الصلاة واکمل السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تر احباب کرام، میری پیاری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں رمضان المبارک کے تعلق سے روزے کی فرضیت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ خیال رہے کہ یہ سلسلہ جو میں نے چالو کیا یہ رمضان المبارک کے روزے کے تعلق سے ہے، روزے کے احکام اور کن چیزوں سے روزے ٹوٹ جاتے ہیں اور روزے میں کیا کیا چیز کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور بھی دیگر چیزیں ہیں اس میں۔ تو آج یہ سلسلہ کا پہلا قسط ہے جو آپ کی خدمت میں روزے کے مسائل اور ان کا حل کے نام سے موسوم کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کیا ہوں۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اسے قبول فرمائے اور ہمارے احباب اور ہماری ماں اور بہنیں اور جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگ اسے بغور سماعت کریں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ آج یہ پہلا قسط ہے تو روزے کے تعلق سے کچھ باتیں، کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اسے بغور سماعت فرمائے اور اسے ذہن نشی کرے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزے کی فرضیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے سابقہ گناہ یعنی پچھلا گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصوم جنۃ من النار کجنتی احدکم من القتال۔ سمجھے؟ تو یہ روزے کے تعلق سے احادیث طیبہ اور قرآن مقدس کی آیت ہے کہ جیسے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسے تم میں سے کسی شخص کے پاس لڑائی کی ڈھال ہو۔ روزہ عرف عام میں کہتے کسے ہے؟ روزہ عرف شرع میں مسلمان کا بنیت عبادت صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے کو قصداً یعنی خود کو قصداً جان بوجھ کر کے قصداً کھانے پینے جمع سے باز رکھنا، عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا شرط ہے۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ ہماری قدرت میں ہے کہ ہم کھا سکتے ہیں، ہم پی سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اللہ نے ہم پر روزہ فرض کیے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم ان چیزوں سے باز رہتے ہیں۔ مسئلہ کہ روزے 3 درجے ہے، ایک عام لوگوں کا روزہ، یہی پیٹ اور شرمگاہ کو کھانے پینے جماعت سے روکنا۔ دوسرا خواص کا روزہ کہ ان کے علاوہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور تمام اعضاء کو گناہ سے باز رکھنا۔ تیسرا خاص الخاص کا روز کہ جمیع ما سوا اللہ سے اپنے کو بالکلیہ جدا کر کے صرف اسی کی طرف متوجہ رہنا۔ ٹھیک ہے؟ روزے کی 5 قسمیں ہیں، پہلا فرض، دوسرا واجب، تیسرا نفل، چوتھا مکروہ تنزیہی، پانچواں مکروہ تحریمی۔
اب کچھ باتیں ذہن نشی کر لے کہ ماہ رمضان کا روزہ فرض جب ہوگا کہ وہ وقت جس میں روزہ کی ابتدا کر سکے پالے، یعنی صبح صادق سے ظہر کبریٰ تک کہ اس کے بعد روزہ کی نیت نہیں ہو سکتی، لہٰذا روزہ نہیں ہو سکتا۔ رات میں نیت ہو سکتی ہے مگر روزہ کی محل نہیں، لہٰذا اگر مجنون کو رمضان کی کسی رات میں ہوش آیا اور صبح جنون کی حالت میں ہوئی یا ظہر کبریٰ کے بعد کسی دن ہوش آیا تو اس پر رمضان کے روزے کی قضا نہیں۔ جب پورا رمضان اسی جنون میں گزر جائے، یعنی بے ہوشی کی حالت میں یا پاگل پنی کی حالت میں، اور ایک دن بھی ایسا وقت مل گیا جس میں نیت کر سکتا ہے تو سارے رمضان کی قضا لازم ہے۔ یہ باتیں، یہ معروضات خیال رکھے، ایسے ذہن نشی کر کے رکھے۔ اور روزے کے تعلق سے کچھ باتیں، روزے کے مسائل اور ان کے حل کے تعلق سے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کیا کیا حالتیں ہیں، اسے بغور سماعت کریں۔ کچھ مسائل ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اسے سماعت کریں۔ کیا قے یعنی الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ قے الٹی کی صرف 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باقی تمام صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قے کی جن صورتوں میں یعنی الٹی کی جن صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ روزہ یاد ہونے کے باوجود جان بوجھ کر قے کی یعنی الٹی کی، مثلا انگلی وغیرہ حلق میں ڈال کر قے کی اور وہ قے منہ بھر ہوئی یعنی منہ بھر کے ہوئی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بشرطے کہ قے یعنی الٹی کھانے، پانی یا بہتے خون وغیرہ کی ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ بغیر اختیار کے منہ بھر قے آئی اور ایک چنے یا اس سے زیادہ مقدار میں واپس حلق سے نیچے واپس لوٹا دی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رد المختار وغیرہ درج ذیل کتب میں موجود ہے۔ فائدہ، جس قے کو بغیر تکلف کے نہ روکا جا سکے، یعنی بغیر تکلف یعنی ہمارے طاقت کے بنا پر وہ بغیر تکلف کے وہ ہمارے منہ سے نکل جائے، اسے منہ بھر قے کہتے ہیں، اسے ذہن نشی کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا روزے میں احتلام ہو جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، روزے میں احتلام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے کہ اگر روزے کی حالت میں فرض غسل کرنا ہو تو کیا کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا منع ہے؟ یعنی غسل فرض ہو آپ پر اور روزے کی حالت میں آپ غسل اگر کرے تو اس میں کیا ناک میں پانی ڈالنا، چڑھانا اور کلی کرنا یا غرارہ کرنا منع ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے غسل فرض ہو یا روزہ میں احتلام ہو جانے کی وجہ سے غسل فرض ہو تو روزے کی حالت میں غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے۔ غسل میں کلی کرنا اور ناک میں نرم حصہ تک پانی پہنچانا اور تمام ظاہری بدن پر ایک مرتبہ پانی بہانا فرض ہے۔ ان فرائض کے بغیر نہ غسل اترے گا اور نہ نمازیں ہوگی، یہ بات خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ روزے میں فرض غسل کرنا ہو تو کیا غرغرہ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی منہ میں پانی لے کر کے حلق تک پہنچانا۔ تو یاد رکھے کہ روزے ہو تو غرغرہ نہیں کریں گے، اور عام دنوں میں بھی غرغرہ غسل کا فرض یا کلی کا حصہ نہیں بلکہ ایک جداگانہ سنت ہے، وہ بھی اس وقت سنت ہے جب روزہ نہ ہو، کیونکہ روزے کی حالت میں غرغرہ مکروہ ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے کہ کیا روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں دن کے کسی بھی وقت مسواک کر سکتے ہیں اور اس سے اور دنوں کی طرح کا ثواب بھی حاصل ہوگا، البتہ اگر مسواک چبانے سے اس کے ریشے چھوٹتے ہو یا مزہ محسوس ہو تو ایسی مسواک روزے کی حالت میں نہیں کرنی چاہیے۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ اور منجن کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جواب ہے کہ روزے کی حالت میں ضرورت صحیحہ کے بغیر ٹوتھ پیسٹ اور منجن وغیرہ کرنا مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر اس کا کوئی جز حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا، اس لیے روزے کی حالت میں ان کو استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ فتوی رضویہ جلد 10 صفحہ 551، رضا فاؤنڈیشن لاہور، حوالہ ذہن نشی رکھے۔ ساتویں نمبر پر ہے کہ روزے کی حالت میں تیل لگانا اور زیر منہ ناف بنانا کیسا ہے؟ یعنی
ناف کے نیچے کے بال کاٹنا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں تیل لگانا اور منہ زیر ناف بنانا جائز ہے، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے کہ کیا سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے کہ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ 9ویں نمبر پر ہے کہ کیا روزے کی حالت میں سرمے کی طرح کاجل بھی لگا سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ جی نہیں، کاجل کا حکم سرما والا نہیں، لہٰذا روزے کی حالت میں کاجل نہیں لگا سکتے۔ 10ویں نمبر پر ہے کہ کیا روزے کے لیے سحری شرط ہے؟ جواب، روزے کے لیے سحری شرط نہیں ہے، سحری کے بغیر بھی روزہ ہو سکتا ہے، مگر جان بوجھ کر سحری نہ کرنا، اپنے آپ کو عظیم سخت سے محروم کرنا ہے، عظیم سنت سے محروم کرنا ہے۔ یہ سنت ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سحری کرنا، چاہے آپ 1 کھجور سے کریں یا 2 کھجور سے کریں یا مختصر کریں چیزوں سے بھی، تو ایک عظیم سنت سے آپ کو محروم ہونا ہے۔ لہٰذا اگر سحری نہ کی اور رات میں روزے کی نیت کر لی تھی یا پھر زوال سے پہلے نیت کر لی تو روزہ ہو جائے گا، لیکن سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اور زوال سے پہلے نیت اس وقت کر سکتے ہیں جب 2 چیزوں پائی جائے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ روزہ بند ہونے کے بعد سے کوئی منافی روزہ کام مثلاً کھانا پینا وغیرہ نہ کیا ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یوں نیت کرے کہ میں روزہ بند ہونے کے وقت سے روزے سے ہوں۔ نوٹ: سحری میں خوب ڈٹ کر کھانا ہی ضروری نہیں کہ چند کھجوریں اور پانی ہی اگر میسر ہو تو اسے پی لینے سے بھی آپ کا سحری ہو جائے گا۔ نیت سحری استعمال کر لے جب بھی کافی ہے، یعنی سحری ہو جائے گا۔ اور یہ چند باتیں اور چند مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ روزانہ یا پھر ایک دن چھوڑ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے رمضان سے قبل اسے مکمل طور پر، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کچھ تراویح کے مسائل ہوں گے، اعتکاف کے مسائل ہوں گے، اور بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو رمضان کے تعلق رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے احباب و کرام تک، اپنے دوست و احباب تک یہ مسائل ضرور پہنچائیں تاکہ وہ رمضان کے روزے اور کے تعلق سے مسائل جان سکے اور ایسی کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ انہیں خبر نہ ہو کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا ہو، یا پھر ایسی کوئی غلطی نہ کر جائے جس سے منافی روزہ ہو، روزہ توڑ دینے والی چیز ہو۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اسے قبول فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مرحومین جو اس دار فانی سے گزر گئے ہیں ایمان کے سلامتی کے ساتھ، ان کی مغفرت فرمائے رمضان المبارک کے صدقے و طفیل سے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔